السلام علیکم۔ فارکس پروفیشنسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے لیکچر سیریز میں چوتھے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے، فنڈامنٹل انالیسس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر، اس کے بعد چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، اس چیپٹر کے اندر ہم 4 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ فنڈامنٹل انالیسس ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اکانومک انڈیکیٹرز کیا چیز ہے اور اس کا مارکیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ اور سینٹرل بینکس کا انٹرسٹ ریٹ میں کیا رول ہے، اور جیو پولیٹیکل ایونٹس اور مارکیٹ سینٹیمنٹ۔ یہ 4 میجر ٹاپکس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے 2 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی ملک کے اندرونی حالات جیسے کہ اکانومیکل کنڈیشن، پولیٹیکل اور دوسرے فنڈامنٹل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اس ملک کی اکانومی کو اگر ہم انالیسس کریں یا اس کی کرنسی کو انالیسس کریں گے تو اس ٹیکنیک کو فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل انالیسس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم اس کو مختلف حصوں میں توڑ کے دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے اکانومک انڈیکیٹرز ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے بینکنگ پالیسیز یا سینٹرل بینک کی پالیسیز یا جی ڈی پی گروتھ ریٹ، امپلائمنٹ نمبرز اور انفلیشن ریٹ، ٹریڈ بیلنس وغیرہ ہے، جو کہ اس کرنسی کے فیوچر ویلیو کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں۔ تو ایز اے ٹریڈر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک کی انٹرسٹ ریٹ پالیسیز۔ سینٹرل بینک فیوچر میں کیا کرنے جا رہی ہے، آیا وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی یا گھٹائے گی، اور اس چیز سے کرنسی کے اوپر، اس کی ویلیو کے اوپر کیا افیکٹ آئے گی، یہ چیز انٹرسٹ ریٹ پالیسیز سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ سینٹرل بینک کے جو پالیسیز ہیں کہ سینٹرل بینک کسی بھی اکانومی کے اندر انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر رہے یا اس میں اضافہ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایز اے فوریکس ٹریڈر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ فیوچر جو پالیسیز چینجز سے کرنسی کے اوپر جو امپیکٹ پڑے گی وہ ہمیں پتہ لگ سکے۔ ملک کی اسٹیبل رکھنے کے لیے اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ضروری ہے، تو کرنسی ٹریڈنگ کرتے وقت ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ملک پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہے۔ اگر مارکیٹ سینٹیمنٹ کی بات کریں تو ایز اے ٹریڈر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ میجورٹی آف ٹریڈرز کس سائڈ پہ ہیں، آیا وہ کرنسی کے بڑھنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کرنسی کے ویلیو کے گرنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں۔ ٹریڈ اور کیپٹل فلوز کی اگر بات کریں تو کسی بھی ملک کے اندر کی ڈیمانڈ اور سپلائی، درآمدات اور برآمدات اس ملک کی کرنسی کے اوپر بہت گہری اثر رکھتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اس کے علاوہ اکانومیکل کیلنڈر ہے، جس میں کسی بھی ملک کے اندر یا کسی کرنسی کے اندر جو چینجز یا کسی قسم کا ایونٹ یا ڈیٹا ریلیز وغیرہ ہے جس سے کرنسی کے اوپر امپیکٹ پڑے گی، تو یہ چیزیں ہمیں اکانومیکل کیلنڈر سے دیکھنے مل سکتی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ کمپیریٹیو انالیسس کی اگر بات کریں تو ہمیں ایک کرنسی کی ہیلتھ کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ہم اس کو دوسری کرنسی کے ساتھ کمپیئر کر کے ہی ہم اس کرنسی کی ہیلتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فنڈامنٹل انالیسس زیادہ تر لانگ ٹرم ٹریڈرز یوز کرتے ہیں، جو اوورال ایک اکانومی کے اندر یا ایک کرنسی کے اندر لانگ ٹرم پیریڈ کے اندر جو چینجز یا امپیکٹس آتی ہے
اس پہ نظر رکھنے کے لیے زیادہ تر لانگ ٹرم ٹریڈرز فنڈامنٹل انالیسس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیکنیکس ہیں، جیسے کہ ٹیکنیکل انالیسس ہے، سینٹیمنٹل انالیسس ایک میں کامیابی کے لیے ان سب پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکانومیکل انڈیکیٹرز کیا ہے اور اس کا کسی بھی کرنسی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا کسی بھی ملک کا جی ڈی پی، یہ اس ملک کی کرنسی کے اوپر بہت ہائی امپیکٹ رکھتی ہے۔ جی ڈی پی اگر پازیٹیو ہو تو کرنسی کا ہیلتھ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ امپلائمنٹ ڈیٹا، نان فرم پے رول، ان امپلائمنٹ ریٹس، کرنسی کے اوپر اس کا بھی امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی ملک میں اگر ان امپلائمنٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ملک کی کرنسی اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ انفلیشن ریٹ، یہ کنزیومر پرائس انڈیکس اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، یہ اس کی بھی امپیکٹ کرنسی کے اوپر ہائی ہے۔ اگر انفلیشن نمبر کسی بھی ملک کا ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ، اس کا بھی امپیکٹ کرنسی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل بینکس عموماً انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں جس سے اس ملک کی کرنسی سٹرانگ ہو جاتی ہے اور فارن انویسٹرز اس اکانومی کے اندر انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اگر ہم ٹریڈ بیلنس کی بات کریں تو کسی بھی ملک کے درآمدات اور برآمدات کا خلاصہ ٹریڈ بیلنس کہلاتا ہے۔ اگر ٹریڈ بیلنس سرپلس میں ہو تو کرنسی اپریشیٹ کرتی ہے، اور اگر ٹریڈ بیلنس ڈیفیسٹ میں ہو تو کرنسی ویک ہو جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے کنزیومرز کانفیڈنٹ اور بزنس سینٹیمنٹ۔ یہ کنزیومرز اور بزنسز کا کسی اکانومی کے اوپر کانفیڈنس لیول ہے۔ اگر سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی بوسٹ کر رہی ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے۔ اگر گورنمنٹ پالیسیز اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو کرنسی کی ویلیو میں اضافہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک کے پالیسیز اور سٹیٹمنٹس کا اس کرنسی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ وغیرہ مانیٹری پالیسیز میں چینجز یا سینٹرل بینک کی کسی آفیشیل ڈاکومنٹ وغیرہ کے ریلیز کرنسی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو یہ تھے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں فاریکس سے ریلیٹڈ نالجیبل ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔